السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیرنٹنگ 360. اور لاسٹ ٹائم ہم بات کر رہے تھے ایکسیپٹنس کی. جو کنکلوژن تھا جب ہم ایکسیپٹنس کی بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آئی ایکسیپٹ مائی چائلڈ از اون یونیک پرسن. آپ کا ایک بچہ ہو، آپ کے 4 بچے ہوں، آپ کے 6 بچے ہوں، آپ کو ہر بچے کو ایز اے یونیک انڈیویجول دیکھنا ہے. کہ جب ہم اس کو ایز اے یونیک انڈیویجول دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کمپیریزنز نہیں ہوں گے، اور ان کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اور ہماری فرسٹریشن نہیں ہوگی. جو ہم سارا دن وہ ایک ہی مولڈ میں سوچتے ہیں نا، یہ کر رہا ہے تو وہ کیوں نہیں کر رہا. آپ دیکھیں اسی کمپیریزن کی وجہ سے ہم کئی دفعہ ہوتا ہے اگر سنگل چائلڈ بھی ہے تو کزنز کے ساتھ، کلاس فیلوز کے ساتھ. ہم اسکول میں بھی جاتے ہیں تو بچے کی پرفارمنس پچھلے سے نہیں کمپیئر کرتے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ باقی بچے، باقیوں کے سکورز کیا ہیں. اور اوور آل سوسائٹی بھی ہمیں یہی دیتی ہے نا، یہی کمپٹیٹو سینس دیتی ہے. اگر آپ اس بچے کو اپنے حساب سے ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ٹیچر بھی کئی دفعہ آپ پہ یہی پریشر ڈالتی ہے، سسٹمز بھی آپ کے اوپر یہ پریشر ڈالتے ہیں کہ آپ کو اس طرح سے کمپیٹ کرنا ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس یونیک بچے کو یونیک طریقے سے ہینڈل کرنے کے لیے اور ایکسیپٹنس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے اس کو فرم باؤنڈریز دینی ہوں گی. کیونکہ جب ہم یہ سوچتے ہیں یوزلی کہ یہ بچہ یونیک ہے، یہ ڈفرینٹ ہے، اس کا ایک اپنا سٹائل ہے، نیچر الگ ہے، تو ہمارا آٹومیٹک سا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پھر جو اس کا دل چاہ رہا ہے یہ کرے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. کیا کرنا ہوتا ہے ہمیں؟ اس کے لیے بھی اس کے مطابق. ایگزیکٹلی. میں نے تو یہاں تک مسئلہ دیکھا ہے، آپ بالکل نیچر چھوڑ دیں. مثلاً اگر آپ کے پاس ایک 6 یا 7 سال کا بچہ ہے گھر میں اور ایک 15 سال کا بچہ ہے یا 16 سال کا بچہ ہے. اب 16 سال کا بچہ مثلاً کالج یونیورسٹی میں ہے، اب وہ جا رہا ہے یا اس نے کوئی ایسے کمپٹیٹیو ایگزام دینے ہیں یا اس کی کوئی اسائنمنٹ آ گئی ہے اور وہ رات کو 10 بجے لیپ ٹاپ لے کر بیٹھا ہوا ہے اور اس پہ اپنی اسائنمنٹ کر رہا ہے. تو آپ کا 6 یا 7 سال کا بچہ کہتا ہے اگر بھائی یا بہن اس وقت یہ کر رہے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا. اور اماں کے اسی بات پر ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ میں کیا کہوں. حالانکہ کیا آنسر ہے اس کا؟ اس کی ضرورت ہے. آپ نے اس کو بتایا بیٹا اس کی ضرورت ہے، وہ کالج یونیورسٹی جاتا ہے، وہ کہتا ہے میری بھی ضرورت ہے، مجھے گیم کھیلنی ہے، میں بور ہو رہا ہوں. پھر کیا جواب دیں گے؟ جب آپ بھی ہو جائیں گے کالج یونیورسٹی میں تو یو ول گیٹ دیٹ لبرٹی. ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. کیونکہ آپ دیکھیں ہم اکثر اوقات جملے ایسے بول رہے ہوتے ہیں جو بچے کو وہ نہیں دے رہے ہوتے، کوئی تسلی نہیں دے رہے ہوتے یا اس کو وہ ویژن نہیں دکھا رہے ہوتے. ہم اکثر اوقات بچے سے اس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو بس نظر آتا ہے کہ ماں بس پریشان ہو گئی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں اور وہ سینیریو نہیں ہینڈل ہو رہا، وہ مسئلہ جو ہے وہیں کا وہیں ہے. تو باؤنڈری ضرور دینی ہے بچے کو، باؤنڈری لیس نہیں چھوڑنا. اگر آپ نے اس کو کوئی ایک باؤنڈری نہیں دی تو وہ کام نہیں کر سکے گا. لیکن باؤنڈری اس کے نیچر کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے دینی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک بچہ آپ کے گھر میں جنک لور ہے اور ایک ویسے ہی ہیلدی کھاتا ہے، تو اب آپ کمپیرزن میں باؤنڈری نہیں دیں گے اسے. جو جنک کھانے والا ہے اس میں آپ طریقے سے اس کو جو ہے کہیں نہ کہیں ہیلدی فوڈ سے انٹروڈیوس کرتے رہیں گے اور ہیلدی آپشنز کہیں نہ کہیں دکھاتے رہیں گے. اس کو منیمائز کرنے کے آپ کو پھر طریقے سے ہی آنے چاہیے. اس کے لیے جو کام کرنا ہوگا نا وہ کیا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کی ایکسیپٹنس آنی چاہیے. ہماری پرابلم جو ہوتی ہے نا سٹارٹ ہوتی ہے ہم سے. اگر میں اپنے ساتھ اچھی نہیں ہونا، میں نے اپنے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا یا میں نے اپنے اوپر کسی ایریے میں کام نہیں کیا، کیا میں کسی اور کو سکھا سکوں گی؟ مثلاً آپ اپنے بچے کے غصے اور ٹینٹرم کے لیے پریشان ہیں،
تو مجھے آپ بتائیں کہ آپ اپنا غصہ اور ٹینٹرم اچھی طرح مینج کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہم اپنا غصہ اور ٹینٹرم اچھی طرح مینج نہیں کر پا رہے، بچے کو کیسے سکھائیں گے؟ اچھا، اگر آپ کا بچہ بہن بھائیوں کی بات پہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے اور مس بہیو کرتا ہے تو فوراً یہ سوچنا ہے کہ جب میں اپنے ہسبینڈ کی بات پہ، اپنے ان لاز کی بات پہ، اپنے نیبرز کی بات پہ، اپنے کولیگز کی بات پہ اریٹیٹ ہو رہی ہوں، تب میں کیا کرتی ہوں؟ اگر تو آئی ایم مینجڈ، مجھے ایگزیکٹ فارمولا سمجھ آ جاتا ہے کہ یہاں پر مجھے یہ کام کرنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ میں بچے کو آٹومیٹیکلی سکھا سکوں گی. جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کنفیوز ہو رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس معاملے میں کرنا کیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ہم اپنے لیے ایکسیپٹنس نہیں رکھ رہے، یا ہم اپنے معاملات کو صحیح طرح سے لے کر نہیں چل رہے، اسی لیے ہم آگے بھی نہیں سکھا پا رہے. تو ایکسیپٹنس کیا ہوگی؟ پہلے یہ دیکھنا کہ ہمیں یہ ایکسپٹ کرنا ہے. آور ابلٹی ٹو ایکسپٹ آور چلڈرن از ڈائریکٹلی لنک ٹو آور ابلٹی ٹو ایکسپٹنگ آور سیلوز. جتنا زیادہ ہم نے اپنے آپ کو ایکسپٹ کیا ہوگا انسان ہونے کے ناطے، میں کیسی ہوں، میری کیا اسٹرینتھ ہے، میری کیا لمیٹیشن ہے، میری گروتھ کتنی ہے، میں کن ایریاز میں پریشان ہو جاتی ہوں، کون سے ایریاز میں میں سکسیس کریٹ کرتی ہوں، اتنا زیادہ ہم بچے کو بھی ایکسپٹ کر لیں گے. جب ہم اپنے بچوں کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پرانے دکھ اور زخم یا تو ابھر کے باہر آتے ہیں، یا ہمیں وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات یاد آ جاتی ہے جو ہم نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ میں اگر یہ نہیں کر سکی یا یہ نہیں ہوا تھا میرے ساتھ تو آگے میں کچھ ڈیسیژن ڈفرینٹ کروں گی. مثلا جب آپ چھوٹے تھے اور آپ کو بہت ڈانٹیں پڑتی تھی اور آپ اس وقت ہمیشہ فیصلہ کرتے تھے کہ میں جب ماں بنوں گی اپنے بچے کو کبھی نہیں ڈانٹوں گی. اب آپ کے اوپر وہ سچویشن آئی ہے کہ یو آر اے مدر، اور اب کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو ڈانٹنا پڑ رہا ہے، کوئی سچویشن ایسی آ رہی ہے، اور جب آپ ڈانٹ رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں ایکو کیا آ رہا ہے؟ او مائی گاڈ، آئی ایم ساؤنڈنگ لائک مائی مدر. میں تو بالکل اپنی اماں کی طرح، اپنے ابا کی طرح، یا وہی بات ہے جو گھر میں کوئی افراد ہے ان کی طرح بیہیویئر دے رہی ہوں. تو اس سے ہمارے پرانے دکھ جو ہوتے ہیں نا، زخم جو ہوتے ہیں نا، وہ رسنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ایسی بات کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے بچے کو پھر ایکسپٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ میں نے تو صحیح فیصلہ کیا تھا، میں تو اپنے پر کام کرنا چاہ رہی تھی، اب میں کیا کروں، مجھے بچہ اتنا مشکل مل گیا. مثلاً آپ کا بچپن سے ڈریم تھا کہ میں فلاں پروفیشن میں جاؤں گی، میں اتنا پڑھ نہیں سکی، جو بھی حالات تھے، اور اب آپ کو بڑے ہو کے احساس ہوا کہ اس میں میرا بھی رول تھا، میں بیٹھتی نہیں تھی، میں کوشش نہیں کرتی تھی پڑھنے کی، یا میں پڑھتی بہت تھی اور میں ایک خاص کریئر میں جانا چاہتی تھی، لیکن میرے ماں باپ نے میری شادی کر دی، اور پھر وہی بات ہے میں گھرستی میں لگ گئی، میں اپنے پروفیشن کو اس طرح یا جو میرا ڈریم تھا اس کو فالو نہیں کر سکی. اب آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ وہ ڈریم لیو اپ کرے، وہ اس طرح پڑھے، وہ یہ ایسے بیٹھے، وہ یہ کام کرے. اب وہ بچہ نہیں کر رہا، پھر ہمارا وہ دکھ شروع ہو جاتا ہے. یعنی ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کئی پرانے اپنے جو ایک ہمارے دماغ میں ایک آئیڈیاز آئے ہوئے ہیں اور ہم سوچیں لے کے چل رہے تھے کہ میں اپنے گھر کو ایسے چلاؤں گی، میں اپنی فیملی کو ان باتوں سے بچاؤں گی، اور وہ جب نہیں ہو رہا ہوتا یا اس کے مطابق ہم نہیں مینج کر پا رہے ہوتے تو تب ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہم بچے کو ایکسپٹ نہیں کرتے. اب جتنی ہم عزت اپنے آپ کو دیں گے اتنی ہی عزت ہم اپنے بچوں کو دیں گے. اگر آپ کو بچوں کو سمجھیں کہ 10 دفعہ ڈانٹنا پڑتا ہے نا، تو اس کا ایک جواب کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو کتنے دفعہ ڈانٹ رہی ہیں؟ کم از کم 10 دفعہ، بلکہ زیادہ ہی. اب لوگوں کو نہیں نظر آ رہا، لیکن آپ ہر وقت اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایک میسج دے رہی ہوتی ہیں، آئی ایم ناٹ اے گڈ مدر. ویسے بھی اگر کامن فینومینا بھی ہم دیکھیں کہ جیسے ہی بچہ جو ہوتا ہے وہ کوئی مس بیہیویئر دیتا ہے اور ہم اس پہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، کبھی مار بھی دیتے ہیں، بعد میں ہمیں دکھ ہوتا ہے، پھر ہم اپنے آپ سے ناراض ہوتے ہیں، اس پہ بھی ناراض ہوتے ہیں، اور سوچیں کہ اس کے علاوہ ہم کتنی جگہ پر اپنی عزت خود نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ یاد رکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بھی کوئی وہی بات ہے کہ فکسڈ اینٹیٹیز نہیں ہیں، کوئی مولڈ میں نہیں ہیں، کوئی روبوٹس نہیں ہمیں دیے گئے ہیں.
کہ وہ ایک پرزا ان کا ایسا ہوگا اور پھر ویسے ہی چلنا شروع ہو جائیں گے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو ایز اے ہیومن بینگ ایکسپٹ کرنا سیکھنا ہے کہ میں جو بھی ہوں، جیسی بھی ہوں، اپنی لمیٹیشنز کے ساتھ، اپنے چیلنجز کے ساتھ، اور اس کے ساتھ سوچنا ہے کہ ہاں پھر میں ایک پیرنٹ بھی ہوں، میرے اوپر ایک اور بھی ذمہ داری ہے. تو جو بھی لمیٹیشنز ہیں، جو بھی امپرفیکشنز ہیں، مجھے یہ نہیں کرنا آتا، کیونکہ ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں ایک پکچر بنانی پڑتی ہے بچوں کے سامنے، آئی نو اٹ آل. ہمیں لگتا ہے کہ جب میں یہ شو کروں گی نا کہ میں اپنے سارے کام بالکل درست کر رہی ہوں اور میرا کوئی چیلنج نہیں ہے، تو اس سے پھر وہ بچہ سیکھے گا. حالانکہ بچے کو ہماری لمیٹیشنز نظر آ رہی ہوتی ہیں. اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم بچے کے سامنے کھول کے اپنے سارے وہ ایپ جو ہیں وہ دکھانے شروع کر دیں. یہ مطلب نہیں ہے. اپنے آپ کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا کہ میری ہوں گی لمیٹیشنز اس معاملے میں، اور مجھے کسی چیز کے پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ایسی سچویشن ہوگی، مجھے صحیح راستہ نہیں آتا ہوگا، کبھی کبھی جب میں فیل ہوں گی تو مجھے شرمندگی کا احساس بھی ہوگا کہ یہ میں کام نہیں کر سک رہی. میرا زیادہ غصہ، مطلب میرے میلٹ ڈاؤن زیادہ ہوتے ہیں. اگر آپ ایک مہینے میں اسیس کریں تو بچے سے زیادہ ہمارے میلٹ ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے موڈ زیادہ خراب ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے ایٹیٹیوڈ زیادہ برے ہو رہے ہوتے ہیں، زیادہ بڑی سٹرگلز ہوتی ہے نا. ہم نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے، لیکن بہت سی جگہوں پہ ہم سیلفش ہو رہے ہوتے ہیں. ہم بچے کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے کیونکہ ہمیں طریقہ بھی صحیح نہیں آ رہا ہوتا، لمیٹیشن بھی ہوتی ہے، اس میں ہم بہت سی گڑبڑیں کر رہے ہوتے ہیں. پیرنٹ ہونے کے ناطے آپ بہت سے مقامات پہ پریشان ہوں گے. آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ آپ نے کیسے سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں جذبات بھی ہوتے ہیں نا. ماں باپ ہونے کے ناطے بہت کچھ ایٹ سٹیک ہوتا ہے ہمارے پاس. ہمارا ایک فیصلہ ان کی زندگی کو سنوار سکتا ہے، اور وہی فیصلہ ان کو کسی مشکل میں ڈال سکتا ہے. اور یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر دفعہ یہ بھی نہیں سمجھ آئے گی کہ میں نے اس وقت کیا رسپانس دینا ہے. اسی پہ تو ہم پریشان ہوتے ہیں. نہیں سمجھ آئی تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، سوچ لیں گے آئندہ سے کہ آگے کیا کرنا ہے. اور ہم کبھی کبھار غلط باتیں بھی بچوں کو بول جاتے ہیں، غلط جملے ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں، غلط طریقے سے ہم سچویشن کو ہینڈل کر لیتے ہیں. اور یہ یاد بھی رکھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی ہم اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ہم نہیں فیصلے کر سکتے، ہم نہیں سین ہوتے کہ ہم اس وقت دیکھیں نا سارا دن آپ صبح سے اٹھ کر رات تک مینٹلی، فزیکلی، ایموشنلی ہر طرح کا لوڈ لے رہے ہیں، تو ایگزاسٹ ہو جاتا ہے انسان. اور پھر ہر جگہ پیڈسٹل پہ خاص طور پہ ماں کو ہی کھڑا کیا جاتا ہے کہ اگر تم صحیح کام نہیں کر رہی تو دیکھو بچہ کیسا ہے. ہمارے اپنے اندر سے بھی ایکسپٹیبلٹی نہیں آتی، اگر آتی بھی ہے تو سیلف پٹی آتی ہے، میں بیچاری، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور وہی بات ہے کہ وہ زیادتی کا پیکج بچے تک بھی جا رہا ہے. کبھی کبھی ہم اتنے پری آکوپائڈ ہوتے ہیں کہ ہمیں واقعی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بچے کے مسئلوں کو کیسے حل کرنا ہے. کل میں کچھ گروپ آف مدرس تھی، ان کے ساتھ میرا ایک سیشن تھا، اور وہ زیادہ تر ورکنگ مدرس تھیں. تو وہ بیچاری اسی پریشانی میں، جب میں ان کو بتا رہی تھی کہ بچوں کے ساتھ آپ نے کیسے کنیکٹ ہونا ہے، تو وہ مجھ سے یہ بات کر رہی تھی کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا. مطلب ہم پہلے سارا دن ظاہر ہے کام پہ ہوتے ہیں، صبح صبح جلدی ناشتے بناتے ہیں، بچوں کو بھیجتے ہیں. ایک مدر نے کہا کہ مجھے جب میں سارے کام کر کے بچوں کو ان کے اسکولوں میں چھوڑ کے اپنے آفس پہنچتی ہوں، مجھے اس وقت خیال آتا ہے کہ میں نے تو ناشتہ ہی نہیں کیا، جیسے لگتا ہے کچھ چیز مس ہو گئی ہے. تب میں سوچتی ہوں، مطلب ماؤں کا تو دیکھیں نا اس وقت سینیریو یہ ہو چکا ہوا ہے، اور اکثر مائیں جو ہیں وہ اپنے بارے میں سوچ ہی نہیں رہی ہوتی. دن رات ان کے ایسے گزر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کنٹینیوسلی صرف دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ بچے کو میں نے کیسے لے کر چلنا ہے. تو ہم بہت پری آکوپائڈ ہوتے ہیں. اور وہ مجھ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ ہاؤ وی شوڈ بی ایموشنلی پریزنٹ فار چلڈرن، کیسے ہوں. پھر کہتے ہیں گھر آتے ہیں تو آفس کا بھی ایک ہمارے پاس ہوم پیکج ہوتا ہے. اب کووڈ کے بعد ورک فرام ہوم اور بڑھ چکا ہوا ہے. پہلے تھا کہ چلو جی آفس میں چھوڑ آئے، اب کئی میٹنگز کے لیے وہ کہتے ہیں شام کو کر لیں گے جی زوم پہ. پہلے بھی گھر کام آ جاتا تھا آفس سے، لیکن اب زیادہ آتا ہے، اب زیادہ بڑا بیگیج آتا ہے. پھر وہی بات ہے کہ اور بھی مسئلے مسائل خواتین کے پاس ہوتے ہیں جن کو انہوں نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے. ایک سوچ آتی ہے کہ آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ اینڈ دیٹ دس از گڈ انف. یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہوتی ہے کہ میں بھرپور کوشش کر رہی ہوں اور اپنا میکسیمم دے رہی ہوں. یہ ایکسیپٹنس ہونی چاہیے.
مائیں بہت سی غلطیاں کرتی ہیں، میں ہر وقت ان کی نشاندہی کرتی رہتی ہوں اور ماؤں کو سکھاتی رہتی ہوں، لیکن جب بھی کوئی ماں اگر مجھے یہ کہتی ہے مجھ سے غلطی ہوئی، تو میں کہتی ہوں کہ آپ نے جان بوجھ کے غلطی کی، جان بوجھ کے کی۔ فرض کریں بچپن سے آپ اپنے بچے کو وقت نہیں دے سکے، ٹونٹ کرتے رہے، مار بھی دیا، کمپیئر بھی کر لیا، مطلب ورسٹ سینیریو سوچ رہی، کیا آپ نے یہ سوچ کے کیا تھا کہ جب وہ 15 سال کا ہوگا تو وہ سیلف ہارم میں چلا جائے گا؟ یہ سوچ کے کیا تھا؟ کیا آپ نے یہ سوچ کے کیا تھا کہ وہ زندگی میں فیلئر ہو جائے گا؟ نہیں، آپ نے جو کچھ کیا ود دا بیسٹ انٹینشن کیا، اس ٹائم فریم میں جو آپ نے سمجھا کہ میرے بچے کے لیے بیسٹ ڈیسیژن ہے وہ لے کے کیا، تو دیٹس اوکے۔ سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ہر ایک کو گنجائش مل جاتی ہے۔ کس کو گنجائش نہیں ملتی؟ ماں کو نہیں ملتی، اور ماں کو گنجائش جب نہیں مل رہی ہوتی باہر سے، تو وہ انٹرنلی بھی کیا کر رہی ہے؟ کیا وہ اپنے آپ کو گنجائش دے رہی ہے؟ نہیں دے رہی، وہ اپنے آپ کو بھی گنجائش نہیں دے رہی۔ تو یہ بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے کہ اپنے آپ کو بتانا۔ میرے اندر ایک یہ بھی ڈیزائر آتی ہے کہ میرے پاس کنٹرول ہو، میں کسی طرح سے اپنے بچے کو ٹھیک کر لوں، یہ میری ایک ڈیزائر بھی ہوتی ہے۔ یہ بھی ایکسیپٹ کرنا کہ میری ایگو بھی ہرٹ ہوتی ہے، میری انا ہرٹ ہوتی ہے، اس معاملے میں مجھے تکلیف ہوتی ہے اندر سے۔ آپ دیکھیں ہم ان سب چیزوں کے، ان سب جذبات کے پیچھے چھپے رہتے ہیں۔ یہ جو ہمیں رونا آ جاتا ہے، یا ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے، یا انزائٹی ہوتی ہے، یا ہمیں بیماریاں لگی ہوئی ہیں بچوں کے دکھوں میں، وہ اسی وجہ سے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو ایکسیپٹنس کے لیول پہ نہیں رکھا ہوا۔ مجھے جب بھی کوئی چیلنج آتا ہے یا میں جو غلطی کرتی ہوں، تو میں اپنے آپ کو بتاتی ہوں کہ ٹھیک ہے، میں پیرنٹنگ ایکسپرٹ ہوں، لیکن میں ایک انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ غلطی کسی وجہ سے کروائی ہوگی، مجھے اس وجہ تک پہنچنا ہے۔ اسی لیے یہ دعا اپنے لیے ضرور مانگا کرو، اور اس سے ملتی جلتی دعائیں بھی ہیں۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، کہ اللہ مجھے میری سمجھ بوجھ الہام کر دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا۔ ہمیں صحیح وزڈم چاہیے، ایکسیپٹنس اور وزڈم۔ میں آپ کو بتاؤں، جب آپ اپنے آپ کے اندر ٹھہراؤ لانا شروع کر دیں گے نا، تو بچوں کو ہینڈل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ آندھی طوفان جب آ رہا ہو، اور اس وقت آپ لان میں کھڑے ہوئے، تیز آندھی چل رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں پھولوں کو پانی دے دوں، پاسبل ہی نہیں ہوگا، کہ آپ کر ہی نہیں پائیں گے صحیح طرح سے۔ اس وقت کرنے کا کام کیا ہے کہ طوفان کے تھمنے کا انتظار کرنا ہے، طوفان کو پہلے تھمنے دینا ہے۔ جب وہ طوفان تھمے گا تو پھر ایک سچویشن آئے گی کہ آپ اپنے معاملات کو صحیح طرح سے پھر ہینڈل کر سکیں گے۔ ہمارے اندر جو طوفان ہے وہ جو سامنے وہ جو ہمارا بیٹا ہے یا بیٹی، سارے طوفان، سب سے پہلے اپنے اندر کا طوفان۔ دیکھیں، بچوں کو ریلیز کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج ہم اس پہ مزید بھی آگے بات کریں گے۔ جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا، وہ بچے سے میچ نہیں کر رہی ہوتی، تھوڑا سا بچے کو ریلیز کرنا پڑتا ہے وہاں پر، یا یہ کہ ہم کسی چیز پہ بہت زیادہ زور لگا رہے ہیں اور وہ کام پھر بھی نہیں ہو پا رہا، تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ تھوڑی سپیس دینی ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی کام بتائیں۔ ٹھیک ہے، کتنی ایج ہے بچے کی؟ 10 سال۔ میں نے اپنے بچوں میں دیکھا ہے 10 سال کے بعد کوئی نہ کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے جو نماز کے معاملے میں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے ارریگولر ہے۔ میں نے صرف 2-3 کام کیے۔ پہلا کام تو یہ کہ دعائیں بہت مانگی، بہت زیادہ دعائیں، کیونکہ یہ میرے بس کا کام نہیں ہے۔ جو چیز میں نے بچپن سے سکھانی تھی سکھا دی، اب اس سے آگے میں اور کیا کروں گی۔ دوسرا کام میں نے یہ کیا کہ یہ انشور کیا کہ وہ بچے قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں، کوئی ایسی کلاس میں جا رہے ہوں جہاں وہ قرآن پڑھ رہے ہوں ریگولر، اس پہ کمپرومائز نہیں ہے، اور اس کا بچوں پہ اتنا پریشر ہے کہ وہ پھر جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں، یعنی چاہے کوئی کالج یونیورسٹی میں کوئی چھٹی آ سکتی ہے کبھی کبھار، لیکن وہ قرآن کلاس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ان کے کانوں میں یہ بات پڑتی رہے۔ تیسرا ایک پرنسپل جو ہمیشہ میری والدہ نے ہمیں بچپن سے سکھایا کہ کبھی کسی کے ساتھ اس طرح بات نہیں کرنی غصے میں کہ اس کا منہ کھل جائے۔ سمجھ آتی ہے یہ بات؟ اس کا منہ نہیں کھلنے دینا،
چاہے وہ شوہر ہے, سسرال ہے, بہن بھائی ہیں, بچے ہیں. ایسے طریقے سے سچویشن کو ہینڈل کرنی ہے. آپ بات بھی کر رہے ہیں لیکن اس کا منہ نہیں کھل رہا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب نماز پڑھانی ہے, ہر دفعہ گئے اور اس کو کہہ دیا بیٹا نماز پڑھ لو. اچھا, آپ کو نظر آ رہا ہے اس نے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی, کمرے میں چلا گیا ہے, آپ اس کے لیے بس دعا کر رہے ہیں اور اب آپ نے وہاں پہ چھوڑ دیا. آپ کو اگر فیل ہو رہا ہے تو آپ یہ نہیں کریں گے سر پہ کھڑے ہو جائیں, پڑھیے نہیں پڑھیے, بتاؤ, دکھاؤ وضو کیے کہ نہیں, باتھ روم تو گیلا نہیں ہے, سنک تو مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے, میں گزری تھی کمرے کے پاس سے 5 منٹ میں نماز کیسے ہو جاتی ہے, یہ سجدہ کیسا ہے جو تم نے کیا ہے. اب وہ کیا کہے گا؟ اما میں دوبارہ نماز پڑھ لیتا ہوں. وہ ایک تو نہیں پڑھے گا اور کیا کرے گا؟ منہ کھولے گا, جواب دے گا, اور اگلی دفعہ وہ پھر اس سے بڑا جواب دے گا, اور آپ کا بھی منہ زیادہ کھلے گا اور آپ لڑائی میں آئیں گے اور آپ کی فرسٹریشن بڑھتی چلی جائے گی. آپ کہتے رہیں کہتے رہیں کہتے رہیں. میں نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے تو وہ بچے نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم نہ اپنی عزت کرواتے ہیں, نہ ہم بچے کی عزت کرتے ہیں, اور ہم اتنا زیادہ ایک ٹونٹنگ سا سٹائل بنا لیتے ہیں, تو پھر بچے ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. جیسے میرے بیٹے ہیں نا, نماز پڑھتے ہیں مگر سپیڈ سے پڑھتے ہیں, سجدہ سپیڈ سے, ادھر بیٹھے ہوئے تو فادر بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں, میرے ساتھ نماز پڑھو, ادھر میرے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھو, اوپر کیوں گئے نماز, اوپر کیوں پڑھی, امی کے سامنے کیوں پڑھی, میرے سامنے پڑھی ہے. تو اب بڑا بیٹا کہتا ہے امی میں نماز میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ابو کو یہ سمجھا دے کہ میں صحیح نماز پڑھ رہا ہوں, میں اتنا سپیڈ نہیں ہے مگر ان کو سپیڈ لگ رہا ہے, اور میں خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی, میرے پاس جواب نہیں ان باتوں کا. چھوٹا کہتا ہے اللہ میرا جو آزار ہے نا, جو یہ مطلب مجھے تنگ کر رہا ہے, اس کو لگ ہی جائے, ابو کو اتنا تنگ کرتا ہے نماز پہ, پڑھنی ہی نہیں ہے. میں نے وضو کر کے آ کے دکھاتا ہے, دیکھو پیر گیلے, ہاتھ گیلے, وضو کر کے آئے ہو, کیونکہ اب ہم چیک کرتے ہیں بچے کو. تو کیا سلوشن ہے, کس طرح سمجھائیں مطلب فادر کو؟ فادر کے ساتھ ایک ڈنر پہ جائیں, اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں کریں, اچھی طرح ان کے ساتھ کھانا کھائیں, ان کی تعریف کریں, آپ کتنے اچھے انسان ہیں, جو ان کی اچھائیاں ہیں وہ ان کو دکھائیں. پھر اس کے بعد ان سے کہیں کہ میرا ایک کنسرن ہے, اس میں آپ نہیں کہنا آپ یہ غلط کرتے ہیں, آپ یہ غلط کرتے ہیں. آپ کہیں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ اپنے مطلب بچوں کے لیے کتنے پریشان ہیں, میں بھی پریشان ہوں کہ وہ اس طرح نماز پڑھیں, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس ایفرٹ میں یہ میری فیلنگ ہے کہ وہ بچے زیادہ دور ہو رہے ہیں. اور میں ایسے بچوں کو جانتی ہوں جو بالکل نماز نہیں پڑھتے, جو ماں باپ کو جواب دے رہے ہوتے ہیں. ہمارے بچے بھی 2-3 سال میں اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ ہمارے قد سے بھی لمبے ہو جائیں گے اور ہمیں دیکھ کر جواب دے دیں گے, تو ہم کیا کر سکیں گے؟ کیوں نہ ہم اللہ سے دعا کریں, ان کو وہ ماحول دیں, جو یہ کر رہے ہیں اس پہ پہلے ان کی تعریف کریں, اور پھر آہستہ آہستہ نرمی کے ساتھ ان کو سکھائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کی اس بات سے اوفینڈ ہو جائیں گے, اس کو اچھا نہیں لیں گے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا بھی ریلیشن شپ اپنے ہسبینڈ سے اسٹرانگ نہیں ہے. تو پھر یہ کہ ایک ڈنر نہیں کریں, پہلے 1 سال ان کے ساتھ تعلقات اچھے کریں. تو جب تعلقات بہت اچھے ہونے شروع ہو جائیں گے, پھر وہ آپ کی یہ بات بھی سننا شروع کر دیں گے. اور اس وقت تک دعا سے بڑا ہتھیار کون سا ہے ہمارے پاس؟ ایکسیسو یوز آف گیجٹس جو ہے یہ بڑا ٹاپک ہے ہمارے لیے. نماز پہ بھی ہم تھوڑا سا اسپیس دے دیتے ہیں, گیجٹس پہ جو ہے نا بالکل ٹائم لیمٹس بھی رکھ دیتے ہیں. اس کے باوجود بھی مطلب وہی فرسٹریشن ہمیں بھی ہو جاتی ہے ایٹ دا اینڈ, اور مجھے دیتے نہیں. اس کو کیسے کنٹرول کریں؟ ایسے ہی خاموشی کے ساتھ آرام سے. میں نے اپنے بچوں کا ٹائم ایک رکھا ہوتا ہے, آج کل وہ بہت لیٹ کر دیتے ہیں, لیکن میں بیٹھی رہتی ہوں, اور میں ابھی بھی آپ کو فون پہ دکھا سکتی ہوں. میں جو بچے ابھی اسٹیج میں ہیں, میں کسی کو بھی, چاہے یونیورسٹی گوئنگ ہے, میں رات کو کسی کو بھی فون نہیں رکھنے دیتی. رات کو میں بالکل الاؤ نہیں کرتی ہوں میرے پاس. تو ٹائم میں جس میں نے ابھی کل اس کو اسپیس دی 11 o'clock آپ 2-3 گھنٹے مسلسل ایک ہی جگہ اسکرین کیا نہیں, ان کو اور کام میں بزی کریں. ہم اسکرین, ایک تو اسکرین, ایک تو وہ, میں تو اور کاموں میں بزی کر دیتی ہوں. آواز لگا دی, مجھے یہ دے جاؤ, اچھا یہ کام کرو. بچہ آیا تو ٹونٹ نہیں کرنا,
کہ اچھا یاد آ گئی ہیں ماں، خیال آ گیا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے مسائل بڑھتے ہیں. اچھا یہ بھی کہتے ہیں کہ یو ڈونٹ ٹرسٹ اس نا، وہی بات ہے کہ رات کو میں نہیں یوز کرتا. دیکھیں آپ ٹرسٹ کی بات ہی نہ کریں، آپ ایسی کوئی بات ہی نہ کریں. آپ ان کو سمپل سی بات کہیں کہ رات سونے کے لیے ہے اینڈ آئی وانٹ گڈ کوالٹی آف سلیپ. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ پرسکون ہو کے سوئیں اور صبح پرسکون ہو کر فون اٹھائیں اور استعمال کریں. ٹونٹس کو کم کریں. بچوں کو پتا ہے ہمیں کیا چیزیں پسند نہیں ہیں، لیکن ٹونٹس کو کم کر کے پھر بچوں سے بات کریں.